اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر صبح کا کھانا صحت و توانائی کا خزانہ، محمد عمران ملتان سے تحریر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ناشتہ دن کی سب سے اہم غذا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، خاص طور پر اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ صبح کا کھانا نہ صرف دن بھر کی توانائی، ہاضمہ اور بھوک پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ آپ کے وزن کو قابو میں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزن قابو میں رہے تو ناشتہ ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں اگر ناشتہ غلط طریقے سے کیا جائے یا غلط چیزیں کھائی جائیں تو وزن کم ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہم ناشتہ کرتے وقت کرتے ہیں۔ ناشتہ بالکل نہ کرنا۔ کچھ لوگ وزن گھٹانے کی نیت سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ناشتہ نہ کرنا دن میں زیادہ بھوک کا سبب بن سکتا ہے، جس سے رات کے وقت کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ رات دیر سے کھانے والے افراد اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اپنی غذائی عادات کا جائزہ لیں۔ ممکنہ طور پر آپ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہوں گے، تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں، چاہے ایک سیب یا کیلا ہی، تاکہ جسمانی میٹابولزم اپنا کام شروع کر دیں۔ میٹھی کافی یا چائے کا استعمال۔ کافی یا چائے اگر کریم، چینی، چاکلیٹ اور مختلف مصنوعی اشیاء کے ساتھ لی جائیں تو یہ وزن کم کرنے کی بجائے بڑھا سکتی ہیں۔ ایک فلیورڈ کافی میں 24 گرام تک چینی ہو سکتی ہے، جو ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ کم فائبر والے ناشتے۔ اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں لیکن جلد ہی دوبارہ بھوک لگتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ناشتے میں فائبر کی کمی ہے۔ فائبر پیٹ بھرنے، نظام ہضم بہتر بنانے اور کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سفید ڈبل روٹی کے بجائے دلیا، دیسی گندم کی روٹی یا پھلوں کا استعمال کریں۔ پروٹین کی کمی۔ پروٹین آپ کو دیر تک بھوکا نہیں ہونے دیتا۔ انڈا، دہی، دلیا، دودھ یا پروٹین سے بھرپور روٹی یا پین کیک استعمال کریں۔ ناشتہ متوازن ہو تو بھوک قابو میں رہتی ہے۔ پروٹین صرف انڈے اور دہی تک محدود نہ رکھیں۔ پنیر، مچھلی، چکن یا مٹن کا گوشت بھی استعمال کریں۔ دیسی گھی کا استعمال بھی اچھا متبادل ہے۔ ایک بات بہت ضروری ہے کہ چکنائی سے بھرپور انڈا پراٹھوں سے ڈٹ کر ناشتہ کرنا صحت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول جسم میں بڑھ جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ناشتے میں سادہ غذا جیسا کہ جو یا گندم کا دلیا، سادہ روٹی، سالن یا سبزیاں، دودھ اور ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کیا جائے۔ خالی کیلوریز والی اشیاء کا استعمال۔ ڈونٹس، چپس یا میٹھے بسکٹ فوراً بھوک مٹا سکتے ہیں، لیکن یہ جسم کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ان میں نہ پروٹین ہوتا ہے نہ فائبر، اس لیے جلد دوبارہ بھوک لگتی ہے اور وزن قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحت مند چکنائی کی کمی۔ ناشتے میں صحت مند چکنائی جیسے زیتون کا تیل، بادام اور اخروٹ استعمال کریں۔ یہ چکنائیاں دل کے لیے مفید ہیں اور دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی۔ چینی کی طرح بہت زیادہ نمک کا ناشتے میں استعمال بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمک کے زیادہ استعمال سے جسم میں پانی ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے، جس سے پیٹ پھولتا ہے۔ ناکافی ناشتہ۔ اگر آپ صرف ایک سیب یا ایک کپ دہی پر اکتفا کرتے ہیں تو دن بھر کی توانائی پوری کیسے ہوگی؟ مکمل ناشتہ کریں،
تاکہ بار بار کچھ کھانے کی حاجت نہ پڑے۔ مثلاً پھل کے ساتھ دہی اور بادام کی کچھ گریاں استعمال کریں۔ ناشتہ دیر سے کرنا۔ اگر آپ دن کے کافی دیر بعد ناشتہ کرتے ہیں تو باقی کھانا بھی دیر سے ہوتے ہیں، جس سے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے اور وزن بڑھنے لگتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ جلدی ناشتہ کرتے ہیں ان کا وزن جلدی کم ہوتا ہے۔ پانی کی کمی۔ صبح اٹھتے ہی پانی پینا جسم کو چست کرتا ہے، پیاس کو بھوک سے الگ پہچاننے میں مدد دیتا ہے اور ہاضمہ بھی درست رکھتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر کامران منیب کراچی سے تحریر کرتے ہیں، بادام کے 21 دانے اور 1 تولہ مکھن۔ پرانے حکماں بادام کو دماغ اور آنکھوں کے لیے بہترین غذا تسلیم کرتے ہیں۔ بادام کا مغز کے اوپر کا باریک چھلکا اور اس کا موٹا خول سب غذا دوا ہے اور خاصیت سے مالا مال ہیں۔ بادام میں 30 سے 40% روغنی اجزاء اور باقی گوشت بنانے والا نشاستہ اجزاء کے علاوہ فولاد، فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے۔ قدرت نے وائٹامنز اے، بی بھی وافر دیے ہیں۔ مغز بادام کا مزاج گرم اور تر ہے اور بدن میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ دماغی صحت اور حافظہ باکمال۔ اتباع نے صدیوں سے دماغی کام کرنے والے اور پڑھنے والے بچوں کے لیے مغز بادام کو گھوٹ کر سردائی پلانے کا رواج جاری کیا ہوا ہے۔ آج بھی کھاتے پیتے گھروں میں طالب علم لڑکے لڑکیوں کے لیے پیٹھے، گاجر، دال ماش، مونگ چنا کا حلوہ بکثرت مغز بادام شامل کر کے سردیوں میں کھلانا اس رواج کی یاد تازہ کرتا ہے۔ عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے قدیم زمانے سے حکیموں نے اس کے مغز کو زردہ، متنجن اور فرنی میں شامل کروا کر رہتی دنیا تک اپنی حکمت کا ابدی ثبوت پیش کر دیا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں دور کی نظر اور 30-40 سالہ لوگوں میں نزدیک کی نظر میں کمزوری ہونے سے اینک کا استعمال زور پکڑ رہا ہے۔ مغز بادام 7 سے 21 عدد اور مرچ سیاہ 2 سے 5 دانے، اطرافیل کشینزی 6 ماشا سے 1.25 تولے تک کو شکر ملا کر مکھن 1 تولہ سے 5 تولہ لے کر ملا کر کوٹ کر بطور ناشتہ صبح چائے، دودھ یا شربت بادام کے ساتھ 1-2 ماہ استعمال کرنے سے بفضل تعالی نظر تیز اور جسمانی طاقت بڑھے گی۔ بدنی دردیں اور قبض کا علاج۔ جب بار بار نزلہ زکام یا کثرت سے چھینکیں ستاتی ہوں تو مرجان کشتہ 1 سے 2 رتی، مغز بادام 7 سے 15 دانے، منقع بیج نکلا ہوا 11 سے 21 دانے، بھنے ہوئے دیسی چنے 15 سے 21 دانے کوٹ کر مکھن یا خمیرہ گاؤ زبان سادہ 6 ماشے سے 1.5 تولہ تک عمر کے مطابق صبح بطور ناشتہ پانی، دودھ یا شربت کے ساتھ 2-4 ہفتے استعمال کرنے سے دماغ مضبوط اور جملہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جن اصحاب کا دماغ اور اعصاب کمزور، تھکاوٹ، بدنی دردیں اور قبض رہتی ہو وہ مغز بادام 11 سے 21 عدد، سونف آدھے سے 1.5 تولے تک، کشمش 1 سے 2 تولے تک روزانہ چند روز تک بطور سردائی رگڑ کر میٹھا ملا کر پئیں۔ دماغ اعصاب مضبوط، دردیں تھکاوٹ دور اور قبض کا خاتمہ ہو کر جسم حشاش بشاش ہوگا۔ سخت محنت سے بھی جسم میں کمزوری نہ ہوگی۔ اس کے لڈو بنا کر کھا سکتے ہیں۔ بچے صحت مند حسین پیدا ہوں۔ جب نزلہ سے بار بار گلے میں خراش ہوتی ہو، خشک کھانسی تنگ کرے اور بلغم خارج ہونے میں دشواری اور سانس کی تنگی ہو تو روغن بادام 6 ماشے، شہد 1 تولہ ملا کر بار بار چاٹنے سے حلق تر،
اور بلغم آسانی سے خارج ہو کر کھانسی اور سانس کی نالی اور سانس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی نسبت سے شہد اور روغن بادام روزانہ کھاتے رہنے سے چند ہفتوں میں اعصاب اور پھیپھڑے مضبوط اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ جب دماغ کی کمزوری اور خشکی سے سر درد، چکر اور غصہ زیادہ آنے لگے تو چند روز دودھ بقدر ہضم روغن بادام 1 سے 3 چائے کے چمچ ملا کر پینے سے صحت ہو جاتی ہے۔ کم خوابی، دماغی پریشانی، پاگل پن، جنون، وساوس، مالی خولیہ اور دائمی قبض دور کرنے کے لیے صدیوں سے حکیم صاحبان دودھ میں روغن بادام استعمال کرنے کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ نیند لانے کے لیے سر پر اس کی مالش تو اب تک ہمارے گھروں میں پرانے بزرگوں کا معمول ہے۔ صنف نازک میں حمل کے دوران ہمارے معاشرے میں عموماً کم توجہ دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر خواتین کے بچے وقت سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض کو پیدائش کے وقت طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیرینہ تجربات میں ہے کہ عورتوں کو حسب استطاعت 7ویں، 8ویں یا 9ویں مہینے روزانہ سوتے وقت روغن بادام 1 سے 4 چائے کے چمچ دودھ بقدر ہضم میں متبادر پلاتے رہیں۔ بفضل تعالیٰ صحت درست، قبض دور اور پیدائش کے وقت بچے بآسانی پیدا ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ زچگی کے دنوں زچہ کی صحت اچھی اور بچے حسین اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ بادام کے چھلکوں کا روغن بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ روغن چہرے کے بدنما داغ دھبوں، جلنے کے بعد زخم اچھا ہونے کے بعد کا نشان، خشک داد اور چنبل پر صبح شام ملتے رہنے سے داغ مٹ جاتے ہیں اور خارش دور ہو کر جلد گلاب کے پھول جیسے نکل آتی ہے۔ ان چھلکوں کو جلا کر ایک چھٹانک میں 1 تولہ مرچ سیاہ، 1 تولہ اکر کرہا اور 2 تولے کالا نمک پیس کر بطور منجن دانتوں پر استعمال کرنے سے دانت صاف اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام کے اوپر والے زرد چھلکے میں بھی فولادی اجزاء اور غذائیت ہوتی ہے۔ نظر کی کمزوری، سر درد، نزلہ زکام کا بار بار ہونا، بالوں کا گرنا، بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا، حافظہ کی کمزوری کے لیے بادام کھانے سے چند ماہ میں حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ابکری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ ابکری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ابکری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔